بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف ضاد ہے یا ضاد ہے؟ یہ حرف ضاد ہے، ضاد نہیں ہے۔ اور اس کو آپ اس طرح پڑھیں گے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اصل میں قرآن کریم کی جو تجوید، قرات اور تلاوت ہے اس میں اعتبار عرب کا ہے، اور عرب سرے سے جانتے ہی نہیں کہ ضاد کیا چیز ہے، وہ تو صرف اور صرف ضاد جانتے ہیں، ضاد۔ فتاوی رشیدیہ میں وہاں رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صراحت کی ہے، سوالات کا جواب دیا اور پھر فرمایا کہ بہرحال پردال پڑھا جائے، پردال، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور میں نے بھی عرب میں یہی سنا ہے کہ سب ضاد پڑھتے ہیں۔ اگر آپ عربوں کے سامنے کہیں انی مریض ضاد پڑھیں تو وہ نہیں جانتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کہیں اگر انی مریض وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ بیمار ہیں۔ تو حرف ضاد ہے، ضاد نہیں ہے۔ نماز میں قرات کرتے ہوئے زبان کا ہلنا، حرکت کرنا کیا ضروری ہے؟ جی ضروری ہے۔ اگر کسی آدمی نے نماز پڑھی اور دل میں اس نے قرات کی، یعنی زبان نے حرکت نہیں کی، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ زبان سے قرات کرنا ضروری ہے، اور اتنی آواز سے کہ نمازی کے کانوں تک آواز جائے، جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے کانوں تک آواز پہنچے، تب نماز ہوگی۔ ورنہ اگر خدا نہ خواستہ زبان سے قرات نہیں کی، دل میں قرات کی، تو نماز نہیں ہوگی۔ تسبیحات کون کون سی ہاتھ سے کر سکتے ہیں؟ تسبیحات صرف سیدھے ہاتھ سے، یعنی نمازوں کے بعد جو آپ تسبیحات فاطمی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یا ویسے بھی آپ استغفار پڑھتے ہیں، یا کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، نماز میں کرتے ہیں، نماز کے بعد کرتے ہیں، یا ویسے زندگی میں کرتے ہیں، وہ صرف سیدھے ہاتھ سے ہے۔ الٹے ہاتھ سے تسبیحات کرنا ثابت نہیں ہے۔ ابن قدامہ سکھ ہیں اور وہ فرماتے ہیں کان یعقد التسبیح بیمینہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دائیں ہاتھ سے تسبیحات فرمایا کرتے تھے۔ بینک کی کمائی کا کیا حکم ہے؟ اصل میں بات یہ کہ کئی علماء دین اس کو حرام ناجائز کہتے ہیں، لیکن یہاں ایک سوال ہے کہ اگر ہم بینک کو مطلقاً حرام قرار دے دیں گے، اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ وہ سودی نظام ہے اور وہ حرام ہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو منع کر دیں کہ آپ نے بینک میں کام نہیں کرنا، تو آپ بتائیں کہ بینک میں کام کون کرے گا؟ یہودی کریں گے، عیسائی کریں گے، شیعہ کریں گے، قادیانی کریں گے؟ اور آپ ایمان سے بتائیں کہ کیا وہ ہمارے پیسوں کا صحیح استعمال کریں گے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے پیسوں کو اور املاک کو نقصان پہنچائے۔ تو ان کے اس خطرے سے بچنے کے لیے علماء دین کہتے ہیں کہ جو بینک میں کام کر رہے ہیں وہ بحالت مجبوری توبہ اور استغفار کرتے ہوئے کام کرتے رہے، جہاں کہیں اچھی ملازمت ملے وہ پھر وہاں چلے جائیں، یعنی حلال کی۔ بینک کا مسئلہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ خواتین کے بال کاٹنے کی اجرت کیسی ہے؟ آج بیوٹی پارلر میں جو بال کاٹے جاتے ہیں عورتوں کے، وہ حرام ناجائز ہے، اور اس کے بدلے پیسے لینا وہ بھی منع ہے۔ اصل میں خواتین کے بال بھی جو کاٹے جاتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو ویسی خواتین کٹواتی ہیں، وہ تو کاٹنا بھی حرام، اس کی اجرت بھی حرام، اور ایک بال ہوتے ہیں دو منہ والے بال، وہ صحیح کرائے جاتے ہیں، وہ اس سے مستثنیٰ ہوں گے، وہ اصلاح کے لیے۔ مرد کی نماز آب آستین میں کیسی ہے؟ مکروہ ہے۔ فتاوی عالمگیری میں 400 فقہاء نے لکھا ہے کہ آب آستین میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی مکروہ کا معنی ہے تو ثواب نہیں ملے گا، یا کب ملے گا؟ خواتین کی نماز کیسی ہے آب آستین میں؟ خواتین کی نماز آب آستین میں نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ان کا سطر ہے اور اس کا ڈھانکنا ضروری ہے۔ جتنی نمازیں خواتین نے ہاف آستین میں پڑھی یا ایسے چست لباس میں کہ جس سے جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں، وہ نمازیں نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھنی پڑیں گی، اس کا اعادہ یعنی دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ ایک رکعت میں ایک سے زائد صورتیں کیا پڑھ سکتے ہیں؟ فرض میں پڑھنے سے تو منع کرتے ہیں، نامناسب ہے۔ تحاوی کے حوالے سے لکھا ہے فتاوی محمودیہ میں کہ نوافل میں گنجائش ہے۔ قرآن کی تلاوت اگر کی جائے یعنی نماز سے باہر، تو کیا اس کا سننا واجب ہے؟ جی، قرآن شریف میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو۔ اور در مختار فتاوی شاب میں ہے یجب الاستماع بالقراءۃ مطلقاً ای فی الصلاۃ و خارجہا، کہ جب قرآن پڑھا جائے اس کا سننا بھی واجب ہے، چاہے نماز میں قرآن پڑھا جائے چاہے نماز کے باہر پڑھا جائے۔ صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ پڑھنا کیسے ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ صلاۃ التسبیح کی جو روایت ہے وہ بہت ضعیف ہے، اور دوسری بات یہ کہ صلاۃ التسبیح نفلی نماز ہے،
اور حنفیہ کے یہاں نوافل کی جماعت نہیں ہے، منع فرمایا ہے۔ اگر آپ نے اس کا التزام کیا یا اہتمام کیا کہ صلاۃ و تسبیح جماعت سے پڑھی تو یہ بدعت بن جائے گا۔ میوزک سننا کیسا ہے؟ میوزک سننا ناجائز اور حرام میں ناجائز ہے اور حرام ہے، اور اس کے جو پیسے بھی لے جاتے ہیں وہ بھی حرام کمائی ہے۔ ماں باپ کی اولاد کے بارے میں اصل ذمہ داری کیا ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری یہ کہ وہ اپنی اولاد کو دین سکھائیں، ان کو کلمہ سکھائے، نماز سکھائے، روزہ سکھائے، دین کے احکام سکھائیں، علماء کے پاس بٹھائیں، ان سے قرآن پڑھوائیں، قرآن کا ترجمہ، تفسیر، حدیث، فقہ، دین سکھائیں۔ اور اگر نہیں سکھائیں گے تو قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے دین کیوں نہیں سکھایا۔ دنیا کی تعلیم سے زیادہ ضروری والدین کے ذمہ اولاد کو دین کی تعلیم سکھانا ہے۔ دنیا بھی سکھائیں لیکن دین سکھانا ضروری ہے، اور دین تو علماء سکھاتے ہیں۔ آج کل کے والدین کو دین کا خود علم نہیں ہے تو کیا سکھائیں گے؟ تو علماء دین کے پاس بھیجیں، وہ دین سکھائیں گے، ان کی ذمہ داری ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔